ایک دیوانہ تھا نا کہ جس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک نعت لکھی۔ نعت لکھنے کے بعد دل میں سوچا کہ یہ نعت اب کسی کو نہیں سناؤں گا، یہ سناؤں گا تو حضور کو مدینے جا کر سناؤں گا۔ وہ عبد الرحمن جامی یہ نعت لکھنے کے بعد اس نعت کو کسی کو نہیں سنایا، کسی کو نہیں دکھایا، وہ کاغذ جیب میں رکھا، مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امیر مدینہ کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایک شخص ہمارے مدینے میں داخل ہونے کے لیے آ رہا ہے، اسے روک دو، یہ مدینے میں نہ آئے۔ مدینے کے داخلی دروازے پر سپاہی تعینات کر دیے گئے۔ جیسے ہی عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جیسے ہی مدینہ پاک کے اندر داخل ہونے لگے، سپاہیوں نے روک لیا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ بس آپ کے لیے حکم ہے، آپ نہیں آ سکتے، باقی لوگ آ جائیں مدینے میں۔ آپ واپس چلے گئے۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا ایک چرواہا بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، آپ بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھپ گئے۔ اب اندازہ لگائیں بکری کی قد کتنی ہوتی ہے، تو ایک انسان کو ریوڑ میں چھپ کر چلنے میں اس کا مطلب ہے کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چلنا پڑا ہوگا۔ اس پتھریلی زمین کے اندر ان پتھروں میں کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آپ حدود مدینہ میں داخل ہونے لگے، تو وہیں ڈیوٹی پر موجود کسی کو اونگ آئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، ارشاد فرمایا اس ریوڑ میں وہ شخص چھپ کے آ رہا ہے، اسے مدینے میں نہ آنے دینا۔ روک دیا گیا۔ جب تیسری بار آپ نے دوبارہ آنے کی کوشش کی تو امیر مدینہ نے تھوڑا سا سخت لہجے میں جھڑکا کہ آپ کیوں آنا چاہ رہے ہیں جب آپ کو بار بار روکا جا رہا ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، امیر مدینہ پر نیند غالب آئی، ایک طرف جا کے سو گیا۔ سوتا کیا ہے، قسمت جاگ اٹھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ ارشاد فرمایا میں نے روکنے کے لیے کہا تھا، جھڑکنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ یہ میرا دیوانہ ہے، یہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، اس کو روکنے میں ایک بہت بڑا راز ہے، اسی لیے میں صرف روکنے کا کہہ رہا تھا، تم نے جھڑک دیا میرے دیوانے کو۔ جاؤ اس سے معذرت کرو، اس کو مناؤ اور لے آؤ میرے مدینے میں۔ اب امیر مدینہ آپ کو لے کر آئے۔ جیسے ہی آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، دیکھا سامنے منبر پر دو چھوٹے چھوٹے بچے وہی نعت پڑھ رہے ہیں جو ابھی تک آپ نے کسی کو سنائی ہی نہیں، جو ابھی تک کسی کو بتائی ہی نہیں، کسی کو دکھائی ہی نہیں۔ وہ کاغذ جیب میں ہے، کاغذ کو چیک کیا، وہ جیب میں موجود ہے کہ نعت تو میرے دماغ میں تھی، میرے دل میں تھی، یا اس کاغذ پر تھی، اور تو کسی کو بتائی نہیں، سنائی نہیں، دکھائی نہیں۔ یہ بچے کیسے اس نعت کو پڑھ رہے ہیں؟ سیم وہی الفاظ ہیں، وہی انداز ہے، وہی قافیہ ہے، وہی ردیف ہے۔ حیران ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ جب نہیں رہا گیا تو روضہ انور پہ حاضر ہو کے بے اختیار روتے رہے، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کیا لگی، قسمت جاگ اٹھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے، ارشاد فرمایا اے میرے دیوانے، یہ جو دو بچے تم نے اس نعت کو پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں، یہ انسان نہیں فرشتے تھے، ان کو عرش معلیٰ سے بلا کر میں نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ یہی نعت تم سنا دو۔ اگر عبد الرحمن جامی نے سنا دی تو اس دیوانے کو گلے لگانے کے لیے مجھے قبر انور سے باہر آنا پڑے گا۔ یہی سبب تھا تمہیں روکنے کا، اور یہی سبب تھا وہ نعت ان فرشتوں سے پڑھوانے کا۔ اپنے اندر اتنی محبت تو پیدا کر کے دیکھو نا یار،
وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، وہ جو دیوانے تھے، وہ جو عاشق تھے، کوئی آسمان سے اترے ہوئے تو نہیں تھے، وہ بھی آپ کی اور ہماری طرح یہاں دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن عشق ان کا بے مثال تھا، محبت ان کی لاجواب تھی۔ ان جیسی محبت اے کاش ہمیں نصیب ہو جائے، یا ان کی محبتوں میں سے ایک قطرہ بھی نصیب ہو جائے، اے کاش۔